دیکھیے، برا نہ منائیے گا اور نہ ہی غصہ کرنے کی بات ہے۔ یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایمان میں شرک کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب ہیں۔ چاہے کشمیر ہو، چاہے انڈیا کے اندر ہوں، چاہے پاکستانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے۔ جس جگہ آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو سورہ نوح آپ نے پڑھی ہوگی، 950 سال کی دعوت کے بعد نوح علیہ السلام پیغمبر جو انسانوں کے سب سے زیادہ، یعنی انسانوں میں خیرخواہ ہوتے ہیں اور دعائیں دینے والے ہوتے ہیں اور نرمی کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کے، یعنی میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ ہر جگہ یہ ایمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، جو ان کا بچہ بھی پیدا ہوگا اوپر جا کے بڑا ہوگا کافر و مشرک اور طاغوت ہی بنے گا۔ تو اس انداز سے یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، تم بے شک راضی، یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم پیارے اور چاہتے ہو تو بتاؤ تمہارے اوپر پھر عذاب کیوں، میں تمہیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کے تمہارے دعوے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان کو کہو کہ اللہ کے یک طرفہ یہ جو دعوے ہیں نا، یہ قابل قبول نہیں ہے، عملی ثبوت دینا پڑے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پیروی کیے بغیر جو محبت کے دعوے یا عاشقان رسول کے، یہ نہیں چلیں گے۔ مالک فرماتا ہے ایسے کافروں سے پھر اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے ہر جگہ، جب اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں، جب پولیس ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہوتی ہے عورتوں کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر، تو ایسا پتہ چلتا ہے کشمیر ہے اور فلسطین ہے، تو اس وقت بھول جاتے ہو۔ تو اب بندہ آگے سے کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، اس راضی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایمان پہلے خالص کرو، یہ چادریں چڑھانی، عرس اور میلے کرنے بند کرو، مزاروں کو گراؤ، گنبدوں کو، ایک گنبد بھی زمین کے اوپر نہیں رہے گا، ایک گنبد بھی، چاہے پیلا ہو، چاہے نیلا ہو، چاہے سبز ہو، چاہے سفید ہو، جس رنگ کا بھی گنبد ہوگا کسی قبر کے اوپر، یہ شرک کی نشانی ہے۔ آج گنبد پوجے جا رہے ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، پیر پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں۔ جمہوریت کا مشرکانہ نظام ان کی رگوں کا خون ہے۔ سراج الحق جیسا آدمی کہتا ہے کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ اچھا، غزہ کے لیے دوڑو، یہ کرو، وہ کرو، بے ایمانو تمہاری وجہ سے تو عذاب آ رہے ہیں۔ طارق جمیل دعائیں کروا رہا ہے، اور تمہاری وجہ سے تو عذاب آ رہے ہیں طارق جمیل، تمہارے شرک کی وجہ سے۔ تقی عثمانی اور طاہر القادری اور فضل الرحمان اور تمہارے جتنے بڑے بڑے سارے اکابرین گزرے، شرک پھیلاتے رہے پوری زندگی، کوئی منع کرنے والا ان کو نہیں تھا۔ ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو لہذا اب اللہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ بھی تو آغاز ہے اربو، تمہارے اوپر تو ابھی اللہ کے عذاب کا کوڑا جو برسنے والا ہے، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ تمہاری زبان کے اندر ہی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا اس کے پہلے صفحے کی یہ انکاری ہے۔ پہلے صفحے کی یہ جو دعا ہے، سورہ فاتحہ، دعا کی جاتی ہے اللہ سے، یا اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو بتاؤ یہ کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ سارے شیخ بلڈنگیں بنا رہے ہیں اونچی اونچی، کھانے کھا رہے ہیں بکرے بڑے بڑے ذبح کر کے، اور ڈانس میں لگے ہوئے، ادھر جناب مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور ادھر یہ جو شیخ لوگ ہیں یہ ڈانس کر رہے ہیں، سارے جنرل رائل بھی ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ادھر ہمارے جنرل صاحب ہیں مکہ لہرا کے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر بھگتو۔ ایٹم بم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ذلت اور خواہی تمہارے سے ایسی چمٹا کی ہوئی۔ اور میں وہاں سے راولپنڈی سے جب گزرا ایک بیریا ٹاؤن سے، تو بتایا گیا یہ سارا علاقہ جناب یہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے قبضے میں کیا، انہوں نے کالونی یہاں بنائی ہے۔ یہ پلاٹ بنانے آتے ہیں نوکری باز، ان کو ایمان عقیدے کی کیا پرواہ، ان کو اپنی آخرت کی نہ پرواہ، نہ اپنے جوانوں کی آخرت کی پرواہ، وہاں آگ کے اندر ان کو اتار دیں گے،
اور وہاں ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے، مرید اپنے پیروں کے اوپر لعنت بھیجیں گے، مقتدی اپنے مولویوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے، ووٹر اپنے سیاسی لیڈروں کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا شروع ہونے والا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے اللہ کے بندوں کیا جاتا ہے، کہہ دو اللہ کے الہ ہے، وہ داتا ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکلیں حل نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی مشکلوں میں گزری ہے، ان کے اپنے بچوں کی اولاد کی زندگیاں مشکلوں میں گزری ہیں، صبر کیا انہوں نے، اللہ کے اندر جات پائے ہیں، لیکن کسی نے بھی یا رسول مدد اور یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے۔ نہ کربلا کے اندر حسین رضی اللہ عنہ یا علی مدد کے نعرے لگائے ہیں، اور آج یہ اہل بیت کا نام لے کے سمجھتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تم ماننے والے نہیں، تم دشمن ہو، کیونکہ شرک کرنے والے اللہ کے دشمن ہیں، اور شرک کرنے والے اولیاء اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ مالک فرماتا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں، آج پکارتے رہو ان کو، آنے دو قیامت کا دن۔ وَقَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تمہیں کافر قرار دے کہ تمہاری ساری پوجا پاٹ اور پکاروں اور نظر و نیازوں کا بالکل انکار کر دیں گے، تو اس وقت کیا بنے گی؟ حضرت جی واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے آج موقع ہے، اللہ کے بندوں میرے بھائیو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ اس عذاب کو ٹال دے گا۔ عذاب آتے ہیں انہی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، سورہ روم۔ مالک فرماتا ہے یقین اگر تمہیں نہیں آتا ہے تو پھر زمین پر چلو پھرو، ذرا تحقیق کرو، لوگوں سے پوچھو، کھنڈرات کو دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ جو قومیں ہیں جن کو میں نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، کسی پر پتھراؤ کیا، کسی کے اوپر ایسی چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، اور کسی کو فرقوں میں بانٹا، گروہوں میں بانٹا، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا۔ کہیں زلزلے، کہیں طوفان، کہیں ان کے اپنے قوم کے لوگ ان کے اوپر ایسے مسلط کر دیے جو ان پر ترس نہیں کھاتے ہیں بلکہ ہنستے ہیں ان کے اوپر۔ کہیں مہنگائی کا زور ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کرونا وائرس ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شرکونہ وائرس سے بچنے کی کوئی کوشش، شرک ان کے اندر پھیل گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندوں میرے بھائیو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ کوئی پیر ہوں، نہ کوئی سیاسی فریبکار ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے ساتھ میری ہمدردی ہے، اور ترس آتا ہے کہ نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، عمرے اور حجوں کے باوجود، حتیٰ کہ جہاد کرنے کے باوجود، ایمان کے بغیر تم ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ گے۔ نہ وہاں کوئی سلوٹ کرنے والا ہوگا، نہ بیٹ مین ہوں گے، وہاں تو لانتے ہی لانتے ہوں گی، کیونکہ آج موقع ہے، اللہ نے یہ جو طاقت دی ہے، عزت دی ہے دنیا میں، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے، یہ شرک کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ یہ شرک کے محافظ بنے ہوئے سارے خادم بنے ہوئے شرک اور کفر کے، ہر جگہ، چاہے عرب ہوں یا اجمی ہوں، ایرانیوں کو دیکھو، ہر جگہ شرک پھیلا رہے ہیں، گھوڑے کو پوجا کر رہے ہیں۔ یہ سارے کہاں ہیں مسلمان؟ بتاؤ، کوئی کسی جگہ کوئی ایک جماعت دکھا دو، کوئی ایک ملک دکھا دو جس کے اندر 100% ایمان اور شرک نہ ہو۔